کہ دونوں ممالک میں عام شہریوں پر یعنی انسانی بحران، مہاجرین بحران پر اس جنگ کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ یقیناً وار میں جو بم وغیرہ گرائے گئے، ڈرون حملے ہوئے، اس میں کیا اثرات دیکھے گئے؟ اس سے بات کر رہے ہیں عمران صاحب آپ بتائیے گا۔ عمران صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ حسن صاحب، سیم کویسچن ٹو یو، کہیے گا کہ انسانی بحران پہ، مہاجرین پر اور عام شہریوں پر اس جنگ کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ عام شہری پہ تو زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ ڈرون یا میزائل اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے علاوہ ٹارگٹ سے ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں، اور اس جنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ دونوں طرف ہیں، لیکن ایران کا جو ہیومن لاس ہے وہ اسرائیل کی نسبت ہمیں زیادہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اسرائیل نے ایران کے سائنسدانوں اور اسرائیل نے ایران کے ملٹری کے ٹاپ لیڈرز کو ٹارگٹ کیا اور رہائشی علاقوں پر حملہ کیا۔ وہ بہت سے جو میزائل ہیں وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگے، اور صحیح جگہ بھی لگے ہوں، اگر آپ کسی ایک بلڈنگ کے کسی ایک گھر کو یا کسی ایک فلیٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو بلڈنگ کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے کہ بہت سے لوگ جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جانی نقصان جو ہے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اسرائیلیوں کی تعداد کم ہے، اگرچہ اسرائیلیوں کی بھی کچھ ہلاکتیں ہوئی اور زخمی بھی ہوئے لوگ، لیکن ایران میں جو سویلین تھے یعنی جو فوج سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی۔ 500 سے زیادہ جو ہے افراد کی ہلاکت کی خبر جو ہے ہمیں ایران نے دی، جو کہ اسرائیل کے مختلف حملوں کی زد میں آتے رہے۔ اگرچہ ٹارگٹ ان دونوں طرف سے فوجی تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے سیولینز کو نقصان پہنچا۔ تو لیسن جو یہ ہے کہ اس قسم کی جنگوں میں سب سے زیادہ نقصان سیولینز کا ہوتا ہے۔ سیولینز کا براہ راست تو جنگ میں کوئی دخل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس جنگ کے لیے ٹرین نہیں ہوتے، نہ ہی جنگی نظام کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن جنگ کوئی بھی ہو، چاہے انڈیا پاکستان کی ہو یا جنگ کسی اور ملک کے اندر ہو، جس طرح اسرائیل ایران یا امریکہ ایران کی تھی، یا اور جگہوں پہ جب بھی جنگیں ہوتی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سویلین خاص کر عورتیں بچے جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ صرف ایک مثال ہمیں لیٹسٹ ملتی ہے، وہ غزہ کی ہے، جہاں اسرائیل نے براہ راست پلان کے تحت جو ہے سیولینز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ حماس کے پاس تو اتنی بڑی فوج نہیں ہے جس طرح کے ملکوں کے پاس ہوتی ہے، حماس کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے، اور اسرائیل نے وہاں پہ جو تباہی مچائی ہے وہ انہوں نے بڑے سوچے سمجھے منصوبے سے سیولین عمارتیں، ہسپتال، جو اسکول وغیرہ بچوں کے ہیں، اس کے علاوہ جو انڈسٹریل انسٹالیشن تھی، مثلا بجلی پیدا کرنے کے کارخانے جو ہیں، ان کو ایک پالیسی کے تحت جو ہے نقصان پہنچایا، اور اس لیے اسرائیل کا رویہ جو غزہ کے اندر تھا اور ہے وہ ایک غیر انسانی ہے، اور بین الاقوامی قوانین کی واضح اور کھلم کھلا جو ہے سر ماضی میں جو جنگیں ہوئیں ان میں یہ دیکھا گیا کہ ان کے علاوہ، ان سب چیزوں کے علاوہ جو بیماری کے فیکٹرز ہیں وہ بھی بڑے ہوئے، یعنی سکن انفیکشن کا ہو جانا، آئیز انفیکشن یا اس طرح کی دیگر جو بیماریاں ہیں وہ لاحق ہو جانا۔ لیکن آج کی جدید ٹیکنالوجی میں کیا اس طرح کی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس قسم کے حملے کرتے ہیں۔ جس طرح اسرائیل نے ایک کانشیس پالیسی کے تحت، ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو ہے جو حماس
کو ٹارگٹ کیا، جس سے سویلینز کی ہلاکتیں جو ہے بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے غزہ کے اندر ہوئی ہیں. یعنی 55,000 سے زیادہ جو ہے نا لوگ جو ہیں جاں بحق ہوئے، اور جس میں بہت بڑی تعداد جو ہے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی ہے. یعنی جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے تھے یا جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کی جاں بحق ہونے کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں غزہ کے اندر نظر آتی ہے. اور اسی لیے جو غزہ میں جو فوجی کارروائی ہے اس کے لیے لفظ جینوسائیڈ، نسل کشی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے یہ پالیسی اختیار کی جو کہ غیر انسانی ہے، اور نہ اس کو انٹرنیشنل لا اجازت دیتا ہے، نہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر، اور نہ انسانیت کے تقاضے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اس قسم کی بربریت کا مظاہرہ کیا جائے جو کہ اسرائیل نے غزہ کے اندر جو ہے وہ کیا ہے. جہاں تک اسرائیل کے حملے ایران پر یا امریکہ کے حملے تھے، یہ بنیادی طور پر ملٹری ٹارگٹس پہ تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ایران میں سویلینز کی ہلاکتیں ہوئیں، اسرائیل میں ہوئیں لیکن وہاں تعداد بہت کم تھی، اور ایران میں کچھ زیادہ ہمیں ہلاکتیں نظر آئیں. تو اس طرح جنگ کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے، جنگ سے پرہیز کرنا ہی چاہیے، چاہے بڑی جنگ ہو، چھوٹی جنگ ہو، کیونکہ اس سے تباہی مچتی ہے، نقصان ہوتا ہے، اور انسانی جانوں کا جو ہے وہ ضیاع جو ہے وہ جنگوں میں ہوتا ہے. تو معاملے جھگڑے، تنازع جو ہیں وہ گفت و شنید سے، ڈائیلاگ سے ختم کرنے چاہیے.